یا حبیب اللہ۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور نبی رحمت جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت اور عنایت سے ہماری نیو مدینہ مسجد گولٹن کے اندر الحمدللہ نماز تراویح کے اندر پورا قرآن حکیم ختم ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر سپارے کا تفسیری خلاصہ پیش کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل و احسان ہے، اور رب کریم کے اس کرم پر ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اور میں آپ تمام حضرات کے لیے بالخصوص دعا گو ہوں کہ آپ لوگوں نے پوری محبت کے ساتھ اس مسجد کو آباد کیا، اس میں نمازیں ادا کی، اس میں تراویح ادا کی، اس میں قرآن کو سنا، اور خصوصیت کے ساتھ نماز تراویح میں پڑھی جانے والی منزل کا خلاصہ سن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں، رزق میں، روزگار میں اور اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ نمبر ہے 93، سورۃ الضحیٰ۔ یہ پوری کی پوری صورت اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم نور مجسم سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی فضیلت اور آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کو بیان کر رہی ہے۔ کفار اور مشرکین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی اذیتیں، جتنے دکھ اور جتنی تکالیف پہنچاتے تھے، اللہ اتنا محبوب کی شان کو بیان کرتا تھا، اتنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرماتا تھا۔ تو اس صورت کے اندر یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت میں 11 آیات ہیں، اور اس کا ایک رکوع ہے، اور یہ پوری کی پوری صورت، اس کی ایک ایک آیت ہے، اس کا ایک ایک ورڈ جو ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی مقام کو بیان کر رہا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ شان مصطفیٰ بزبان خدا ہے اس کے۔ اور پھر بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اس سے پہلی جو صورت تھی سورۃ اللیل تھی، اور سورۃ اللیل کا اختتام اللہ تعالیٰ افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ ختم کر رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کو بیان کر رہا ہے، صدیق اکبر کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو بیان کر رہا ہے، صدیق اکبر کی اسلام کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو اللہ بیان کر رہا ہے، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ اس صورت کو ختم کر رہا ہے کہ صدیق سے خدا راضی ہو گیا۔ اچھا، اس کے فوراً بعد دوسری صورت ہے سورہ والضحیٰ، اور سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فضائل مصطفیٰ بیان کر رہا ہے، عظمت مصطفیٰ بیان کر رہا ہے، مقام مصطفیٰ بیان کر رہا ہے، اور یہ اللہ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میرے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر جب رب نے عطا کیا تو خیر کثیر عطا کیا، جب رب نے عطا کیا تو کائنات عالم کو محبوب کے قدموں میں مسخر کر دیا۔ تو اب یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ترتیب قرآن کے اعتبار سے بھی اللہ نے صدیق کو مصطفیٰ سے جدا نہیں کیا۔ نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کی ترتیب میں بھی صدیقیت کو نمبر دے رہا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بعد الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء بے تحقیق جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے، اس کا فیصلہ خدا کی طرف سے ہے، اس کا فیصلہ مصطفیٰ کی طرف سے ہے، اس کا فیصلہ نبی پاک کے قوموں پہ 1.25 لاکھ صحابہ کی طرف سے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار، آپ کے یار مزار، آپ کے ہجرت کے ساتھی، آپ کے خلوت اور جلوت کے ساتھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے ساتھ قرآن کے اندر، قرآن سے بھی نبی پاک کو، صدیق کو نبی سے جدا کرنا خدا کو گوارا نہیں۔ جب اللہ کو نبی، صدیق کو نبی سے جدا کرنا گوارا نہیں ہے، اور پھر قدرت دیکھیے کہ آپ اس منظر کو دیکھیے، دیکھیں قرآن میں بھی صدیق نبی کے ساتھ، مزار میں بھی صدیق نبی کے ساتھ، حیات میں بھی صدیق نبی کے ساتھ، غار میں بھی صدیق نبی کے ساتھ، مدینے میں بھی صدیق نبی کے ساتھ، مکے میں بھی صدیق نبی کے ساتھ۔
کیا ایک عجیب منظر ہے کہ یہ خداوند قدوس نبی حضرت ابوبکر صدیق کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، الفت اور عقیدت، اور جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خدمت کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے حضرت صدیق کو محبت رسول کا اعزاز، اکرام اور انعام دیا جا رہا ہے۔ یہ عقیدے کی بات تھی، اس لیے میں نے اس کو ضمناً عرض کر دیا ہے اشارے کے طور پر۔ سورہ والضحیٰ یہ مکی صورت ہے، اس کی 11 آیات ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ایک رکوع ہے۔ یہ سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ نے الاتقاء کا ذکر فرمایا، جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سورہ والضحیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سید الاتقاء کا ذکر فرمایا۔ یعنی الاتقاء سے مراد کے انبیاء کے بعد کائنات میں جو سب سے زیادہ متقی شخص ہے، اللہ فرماتا ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ جو سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اور آپ کی جو ہے وہ شان کو بیان کر رہا ہے۔ اور اس سورہ والضحیٰ کا جو موضوع ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احوال مبارکہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اعضاء مبارکہ کا، آپ کے چہرہ انور کا اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ آپ کے چہرے کو والضحیٰ سے تعبیر کر رہا ہے۔ آپ کے چہرے کو صبح کے نکلتے ہوئے سورج کی چمک، جب سورج مشرق سے نکلتا ہے، اور تو جب سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں پورے جہان کے اندر پھیلتی ہیں، پھر دیکھتے 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 رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور صبح کی روشنی آ جاتی ہے۔ اب دیکھیے، اس سے پہلے جو سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ اللیل۔ لیل کہتے ہیں رات کو، اور اس کے بعد کی سورت ہے، اس کا سورت کا نام ہے سورۃ الضحیٰ۔ ضحیٰ کہتے ہیں دن کی روشنی کو۔ تو فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ بھی کا ذکر کیا اور واللیل کا بھی ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل۔ اس کے مفسرین نے ترجمہ کیے ہیں کہ جب اسلام کا سورج مصطفیٰ کے سورج میں طلوع ہوا تو واللیل، کفر کا اندھیرا اللہ نے مٹا دیا۔ یہ اس کا ترجمہ کیا۔ دوسرا اس کا ترجمہ فقہاء مفسرین نے کیا کہ چاشت کے وقت کی قسم، یعنی صبح جب سورج نکلتا ہے تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے، ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے۔ فرمایا کائنات عالم میں ظلمت کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، کائنات میں ہر طرح کی جو ہے وہ شرک کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، کائنات میں کفر کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، کائنات میں ظلم و ستم کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اور ایسے گٹا ٹوپ اندھیرے کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جب مصطفیٰ کریم کو دنیا میں بھیجا، مصطفیٰ کیا آئے کہ کائنات منور ہو گئی، مصطفیٰ کیا آئے کہ کائنات روشن ہو گئی، مصطفیٰ کیا آئے کہ کائنات سے ظلم کا اندھیرا مٹ گیا، مصطفیٰ نے کیا قدم رکھا کہ کفر کا اندھیرا مٹ گیا، مصطفیٰ نے کیا قدم رکھا کہ ظلم کا اندھیرا مٹ گیا، مصطفیٰ نے کیا قدم رکھا کہ شرک کا اندھیرا مٹ گیا۔ یہ پوری کی پوری سورہ والضحیٰ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کے مقام اور آپ کی پیدائش کو، اس میں میلاد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی آیت نمبر 1 سے 4 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نہ ناراض ہوا ہے، نہ آپ کو چھوڑا ہے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ مسلسل اپنی نعمتوں کی بارش فرماتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی ہر بات آنے والی جو ساعت ہے وہ پہلی ساعت سے افضل ہے۔ ہر آنے والی جو گھڑی ہے، گزری ہوئی گھڑی سے جو ہے مصطفیٰ کے مقام اور مرتبے کو بلند کر رہی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصے کے لیے وحی کا آنا موقوف ہو گیا، کچھ عرصے کے لیے وحی کا آنا بند ہو گیا، تو کفار اور مشرکین نے جو مذاق اڑانا شروع کر دیا، آپس میں ایک دوسرے کو طعنے دینے لگے، کہنے لگے جی نعوذ باللہ من ذالک کہ محمد دا خدا، محمد کو ناراض ہے آج کل۔ اس طرح کر کے سرکار کو تنگ کرتے تھے، طعنے دیتے تھے کہ آج کل وحی نہیں آ رہے تو محمد دا خدا، محمد کو ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ نازل کر کے فرمایا والضحیٰ، اے میرے محبوب آپ کے چہرہ انور کی قسم، آپ کے روح زیبا کی قسم، آپ کے روح والضحیٰ کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کرنے سے پہلے مصطفیٰ کے چہرے کی قسم کھائی ہے، اس پیارے مکھڑے کی قسم کھائی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس چہرے کی رونق کا کیا عالم ہوگا، اس چہرے کی روحانیت کا کیا عالم ہوگا، اس چہرے کے نور کا کیا عالم ہوگا جس کی قسم رب کھا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ کے چہرہ والضحیٰ کی قسم، چہرہ انور کی قسم، رخ مصطفیٰ کی قسم، صورت مصطفیٰ کی قسم، مکھڑا مصطفیٰ کی قسم۔
اللہ نے پہلے مصطفیٰ کے چہرے اور آپ کی صورت کی قسم کھائی، پھر میں واللیل اور محبوب آپ کی زلف عنبری کی قسم، پہلے چہرے کی قسم کھائی چہرہ مصطفیٰ کی، پھر محبوب کی زلفوں کی قسم کھائی اذا سجا، فرمایا کہ محبوب جب آپ سر کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں نا، جب آپ کی زلفیں لہراتی ہیں نا، وہ زلفیں لہراتی نہیں ہے، وہ پورے کائنات کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، ان زلفوں پر کائنات عالم جو ہے وہ رش کرتا ہے، وہ ایسی زلفیں ہیں۔ فرمایا کہ محبوب آپ کے چہرہ انور کی قسم، آپ کی زلف عنبری کی قسم، اذا سجا جب وہ چھا جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ کفار نے کیا کہا تھا کہ محمد کا خدا محمد سے کیا ہو گیا؟ ناراض ہو گیا۔ اللہ فرماتا ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب آپ کے چہرہ انور، آپ کی زلف عنبری کی قسم، آپ کے رب نے نہ کبھی آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا، آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کے خلاف باتیں کرنے والے، آپ کو طعنہ دینے والے سن لیں، اللہ نے اپنے محبوب کو جو عظمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو جو مقام عطا فرمایا ہے، جو عظمت عطا فرمائی ہے، وہ عظمت یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی مصطفیٰ کے گزرے ہوئے زمانے سے بلند ہے، بالا ہے۔ ہر آنے والی گھڑی میں اللہ مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کر رہا ہے، آپ کی عظمت کو بلند کر رہا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کے فوراً بعد آگے دوسری آیت آ رہی ہے، دوسری صورت آ رہی ہے سورہ عالم نائر، اس میں اللہ فرما وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی میں اللہ آپ کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے۔ آگے جا کر اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کے رب نے آپ کا ذکر آپ کے لیے اتنا بلند کر دیا کہ اس کی بلندی کو یا خدا جانتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ یہ عظمت مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ والضحیٰ کے اندر بیان فرمایا۔ پھر اسی سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی ہے کہ آخرت میں آپ کو شفاعت کی اتنی بڑی دولت عطا فرمائے گا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے کہ وہ دعا جو تم مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ہر نبی نے جو اللہ نے اس کو ایک دعا دی تھی وہ اس نے مانگ لی ہے۔ سرکار فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو سنبھال کے رکھا ہوا، میں نے اس دعا کو کیا کیا ہوا ہے؟ سنبھال کے رکھا ہے۔ اور کس لیے رکھا ہے؟ فرمایا اپنی امت کے لیے رکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کا موقع ہوگا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، خدا فرمائے گا ارفع راسک، اے میرے محبوب سر کو اٹھائیے، مانگو کیا مانگا ہے، سل، سوال کرو اپنے رب سے، وہ جو دعا آپ نے بچا کے رکھی ہوئی ہے اس کا موقع آ گیا ہے، مانگو۔ حضور فرماتے ہیں میں رب سے مانگوں گا کہ اللہ میری امت کو بخش دے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا تیری امت کے ایک حصے کو بخش دیا ہے، اب تو سر کو اٹھائیے۔ حضور فرماتے ہیں میں سر کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ پھر لاڈ اور پیار سے کہے گا میرے محبوب ارفع راسک، سر کو اٹھائیے، آپ کی آدھی امت کو بخش دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں آدھی امت کی بخشش پر بھی راضی نہیں ہوں گا، میں اپنے سر کو اسی طرح سجدے میں رکھوں گا۔ کہتے ہیں پھر میرا رب فرمائے گا ارفع راسک، محبوب اپنے سر کو اٹھائیں، آپ کی امت کے 3 حصے بخش دیے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر بھی سر کو نہیں اٹھاؤں گا۔ فرماتے ہیں سرکار پھر میرا رب مجھے فرمائے گا ارفع راسک، کہ محبوب اپنے سر کو اٹھائیں تہاڈی ساری امت کو میں بخش دوں۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ فرمائے گا کہ آپ کی ساری امت کو میں نے بخش دیا ہے، آپ کی پوری امت کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی اور آپ کی پوری امت کو میں جنت میں داخل کروں گا، آپ کی امت کے تمام مومنین کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے یقین ہو جائے گا کہ میں نے وہ جو دعا سنبھال کے رکھی تھی میرے رب نے میری وہ دعا سن لی ہے، تو میں اس وقت سر کو اٹھاؤں گا۔ اس منظر کو اللہ بیان فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کیا ہو جائیں گے؟
راضی ہو جائیں گے آپ کو اللہ اتنا عطا فرمائے گا۔ تو یہ قیامت کا وہ منظر، پھر حضور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قیامت کی ہول ناکی میں ہر امت اپنے نبی کے پاس جائے گی اور ان سے کہے گی کہ جو ہے وہ ہماری شفاعت کیجیے، جو ہے وہ ہم آپ کے در پر آئے ہیں، اور نفسا نفسی کا عالم ہے۔ تو فرمایا ہر نبی کے دروازے سے یہی آواز آئے گی اذهبوا الی غیری، نبی کسی کی شفاعت کی تلاش میں ہوں۔ حتیٰ کہ فرمایا 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین کے دروازوں سے ہوتے ہوئے آخر ہر امت یہ کہے گی کہ ایک دروازہ رہ گیا ہے، شاید اتھے ساڈا کم بن جائے۔ تو سارے کے سارے ہر امت نبی پاک کے دروازے پر آئے گی، نبی پاک کے سامنے آئے گی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اذهبوا الی غیری، حضور فرماتے ہیں میں اپنے دامن رحمت کو ایسے پھیلا کر کھڑا ہوں اور میں کہوں گا کہ انا لہا، آدم کی اولاد حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور میری امت تک جتنے بھی مومنین ہو، انا لہا، آؤ مصطفیٰ کے دامن کے نیچے، میں تمہارے لیے کھڑا ہوں۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ پھر میرے لیے مقام محمود لگائے گا، پھر میں مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گا، پھر سرکار شفاعت کرے گا۔ وہ کیا منظر ہوگا کہ مقام محمود لگا ہوگا، حضرت آدم سے لے کر نبی پاک کی امت تک ہر شخص سامنے کھڑا ہوگا، وہ مصطفیٰ کا بھی دیدار کر رہا ہوگا اور خدا کے حسن مطلق کا بھی دیدار کر رہا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس منظر کو بیان کر رہا ہے سورہ والضحیٰ کے اندر کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری آیت ہے یہ آپ سنیں گے آپ کو اور مزہ آئے گا، یہ آیت نمبر 6 ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ عالم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے محبوب آپ کو وہ منظر یاد ہے، آپ نے دیکھا نہیں کہ جب ہم نے آپ کو حالت یتیمی میں پایا، فآوا، تو آپ کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ اب عرب کے معاشرے کے اس آیت میں اللہ پاک نبی پاک کے میلاد کو بیان کرتا ہے، میلاد مصطفیٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ عالم یجد کا یتیمن، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کو جو ہے وہ فآوا، اپنی آغوش رحمت کے اندر ڈھانپ لیا، یا آپ کو پناہ عطا فرمائی، یا آپ کو اپنا ٹھکانہ دے دیا، یا آپ کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ جب یہ اس منظر کو اللہ بیان فرما رہا تھا، علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ قرآن کریم کی یہ آیت اشارۃ النص کے طور پر نبی پاک کے میلاد کی طرف اشارہ۔ کیوں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے کہ عالم یجد کا یتیمن، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ جب یتیم ہوئے تھے تو حضور یتیم کب ہوئے تھے؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار تو ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے تو حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ حضور ماں کے پیٹ میں تھے، حضرت عبداللہ کی وفات کے 6 مہینے بعد سرکار کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب عرب کے معاشرے کے اندر یتیمی کو آر سمجھا جاتا تھا، یتیم لوگوں کو غلام بنا دیا جاتا تھا، ان کو طرح طرح کے ظلم کیے جاتے تھے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب عالم یجد کا یتیمن، جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ پیدا ہوئے یتیمن، تو آپ اس وقت آپ کے سر پر آپ کے باپ کا سایہ نہیں تھا، فآوا، تو آپ کے رب نے آپ کو اپنی رحمت میں لے لیا، آغوش رحمت میں لے لیا، اللہ نے آپ کی پرورش فرمائی ہے۔ اس آیت میں اللہ میلاد مصطفیٰ بھی بیان کر رہا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی بیان کر رہا ہے، مقام مصطفیٰ بھی بیان کر رہا ہے۔ پھر جو ہے وہ آیت نمبر 6 اور 7 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کی بتایا کہ آپ بچپن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد فوت ہو چکے تھے، جو ہے وہ آپ یتیم ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی آغوش رحمت میں لیا، اور جب آپ کو اپنی محبت میں مستغرق پایا، آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، تو آپ کو مخلوق کی طرف جو ہے وہ آپ کو مخلوق کی طرف متوجہ کر دیا، اور مخلوق کے لیے آپ کو جو ہے وہ آپ ہادی اور راہبر بن گئے۔ پھر جب آپ کے پاس جو ہے وہ دنیاوی مال زیادہ نہ تھا، اور اس نے آپ کو مال دنیا سے مستغنی کر دیا، یعنی عرب کے معاشرے کے اندر جس کے پاس مال دولت ہوتا تھا اس کو بہت بڑی عزت دی جاتی تھی۔ فرمایا میرے محبوب جو دنیا میں آئے تو وہ تو حالت یتیمی میں تھے، کوئی اتنا خوشحال گھرانہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عرب کے امیروں سے مستغنی غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ یہاں مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کو بیان فرما رہا ہے۔
پھر سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 9 اور 11 کے بیچ میں بتایا کہ آپ چونکہ خود جب دنیا میں آئے تھے تو حالت یتیمی میں تھے، اس لیے میرے محبوب آپ تو ہیں ہی رحمت للعالمین، خدا نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، لہٰذا آپ اب کائنات میں